السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الکلمۃ فی اللغۃ یراد بها الکلام۔ کلمہ لغت میں اس سے مراد کلام ہوتا ہے۔ جیسے نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، بے شک یہ کلمہ ہے جس کا وہ کہنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ اشارۃ الی قول القائل، یہ اشارہ ہے کہنے والے کے اس بات کی طرف، اس قول کی طرف، رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، دنیا کی طرف مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں عمل صالح کروں، اچھے اعمال کروں جو میں چھوڑ آیا۔ سوال یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارجعونی یہ جمع کا صیغہ ہے، ارجع، ارجعا، ارجعو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات رب مفرد ہے، واحد ذات ہے، لفظ بھی مفرد ہے، ذات بھی مفرد ہے، واحد ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر خطاب جو جمع کے ساتھ ہے للتعظیمی، یہ تعظیم کے لیے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تعظیم کا جو خطاب ہوتا ہے وہ غیب کی ضمیروں میں بھی ہو سکتا ہے، حاضر کی ضمیروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور متکلم کی ضمیروں میں بھی ہو سکتا ہے، تمام ضمیروں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کی ایک مثال بھی دی عربی کلام سے، ایک شعر پیش کیا انہوں نے، الا فرحمونی یا الہ محمدی، الا فرحمونی یا الہ محمدی، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، اے محمد کے خدا مجھ پہ رحم فرما دے، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں تو اس کا اہل ہے۔ یہاں پر فرحمونی، ارحمو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، حالانکہ الہ محمد لفظ بھی واحد ہے، ذات بھی واحد ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کلا انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، تو کلمہ سے مراد کلام ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے۔ نمبر 2 حدیث پیش کی ہے والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے، البخاری۔ آگے یہ صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا، یہ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے، یہ رقم الحدیث ہے۔ اب یہاں پر الکلمہ سے مراد کلام ہے۔ نمبر 3 حدیث پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، وہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی یہ بات ہے۔ لبید کا یہ کلام ہے جس میں اس نے شعر کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہر چیز اللہ کے علاوہ وہ باطل ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اب یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر نہیں کہہ سکتے تھے، تو شعر کیسے کہا حضور نے؟ جواب یہ ہے کہ حضور اپنا شعر نہیں بنا سکتے تھے، خود شاعری نہیں کر سکتے تھے، لیکن کسی اور کا نقل کرنا، کسی اور کا شعر پڑھنا یہ ممکن تھا۔ بہرحال اس کو بند کر۔ نمبر 4 ہے قولو کا القى الخطیب کلمۃ مؤثرۃ، خطیب نے ایک بہترین مؤثر کلام پیش کیا۔ القى الخطیب، خطیب نے پیش کیا، کلمۃ ایک کلام، مؤثرۃ اثر ڈالنے والا۔ یہاں پر کلمہ سے مراد کلام ہے۔ فلفظۃ کلمہ،
تو کلمہ کا جو لفظ ہے فی کل ما سابقہ تمام مثالوں میں یراد بها الکلام، اس سے مراد کلام ہے. وہذا هو المعنى اللغوی للکلمہ، اور کلمے کا لغوی معنی یہی ہے کلام. اس وجہ سے الفیہ ابن مالک میں ابن مالک فرماتے ہیں وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، کہ اس سے مراد کلمے سے مراد کلام بھی لیا جاتا ہے. بہرحال الکلمۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کلمہ قول مفرد، مفرد بات کو کہتے ہیں، مفرد قول کو کہتے ہیں. القول هو اللفظ الدال علی معنی، قول کہتے ہیں ایسا لفظ جو کسی معنی پہ دلالت کرے. مفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مفرد وہ ہے جس کے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. مفرد لفظ اسے کہتے ہیں کہ اس کے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. امثلۃ الکلمہ، کلمے کی مثالیں ہیں محمد، فاطمۃ، قلم، کتاب، بیت. محمد کی میم کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی، محمد کی ہا کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی، محمد کی دوسری میم کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی، اور محمد کی دال کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتی. اس لفظ کے جو اجزاء ہیں، جز ہیں، وہ اس کے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتے. یہ انہوں نے مثال دی ہے فکتاب ونحوہ کلمۃ، کتاب اور اس جیسے باقی یہ کلمہ ہے. لأنہ لفظ دال علی معنی، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی پہ دلالت کرتا ہے. ولیس کل حرف منہ دالا علی جزء من معناہ، لیکن اس کا ہر حرف وہ اس کے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. کتاب کی کاف کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتی، تا نہیں کرتی، با نہیں کرتی. اما نحو کتاب زید، باقی کتاب زید، کتاب زید کی مثال جو ہے فلیس بکلمہ، یہ کلمہ نہیں ہے. لأنہ مرکب من جزئین، یہ دو جزوں سے مرکب ہے، دو اجزاء سے. ہما کتاب و زید، ایک ان میں سے کتاب ہے، دوسرا زید ہے. کل منہما یدل علی جزء المعنی الذی دل علیہ المرکب، ان میں سے ہر ایک معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے جس پہ یہ مرکب دلالت کر رہا تھا. کتاب کا ایک الگ معنی ہے، زید کا ایک الگ معنی ہے. ایک خاص معنی پر کتاب کا لفظ دلالت کرتا ہے اور ایک خاص معنی پر زید کا لفظ دلالت کرتا ہے. اقسام الکلمہ، الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف. کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف. اولا الاسم، سب سے پہلے اسم ہوا کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها، اسم ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں موجود ہو. ولم تقترن بزمان، اور وہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. نحو محمد، فاطمۃ، قلم، کتاب، شجرۃ، بیت، کرم، بخل. فکل کلمۃ من الکلمات السابقۃ اسم، سابقہ تمام کلمات میں سے ہر کلمہ اسم ہے. لأنها تدل على معنى في نفسها، کیونکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے. ولم تقترن بزمان، کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں. علامات الاسم، اسم کی علامات. للاسم علامات تمیزه عن الفعل والحرف، اسم کی کچھ علامات ہیں جو اسے فعل اور حرف سے جدا کرتی ہیں. اذا وجدت واحدة منها في كلمة، جب آپ ان علامات میں سے کسی ایک کو پالیں کسی کلمے میں. اور رأیت انہا تقبلها، یا آپ دیکھ لیں کہ وہ کلمہ ان علامات میں سے کسی علامت کو قبول کر رہا ہو. فحکم علیہا بانہا اسم، تو آپ حکم لگا دیں کہ یہ اسم ہے. اور وہ علامات یہ ہیں، وہی الجر والتنوین والنداء والمن الف لام والاسناد الیہ، اس کی طرف نسبت اور اسناد. سب سے پہلے الجر کو بیان کرتے ہیں، ہوا عبارت عن الکسرۃ التي يحدثها العامل او ما ناب عنها. جر نام ہے اس کسرے کا جسے عامل پیدا کرے، جسے عامل وجود میں لے آئے، اس کسرے کا نام جر ہے. او ما ناب عنها، یا اس کسرے کا جو نائب ہو، اس کا جو قائم مقام ہو. کسرہ یا اس کا جو نائب ہو اسے جر کہتے ہیں. مثال دی ہے سلمت علی محمد، محمد اسم مجرور بعلا، محمد ایسا اسم ہے جو مجرور ہے علا کے ساتھ. ونحو کتاب زید مفید، زید کی کتاب مفید ہے. زید مضاف الیہ مجرور، یہ مضاف الیہ مجرور ہے. التنوین هو نون ساکنۃ تتبع آخر الاسم لفظا،
وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرير الشكلة عند الضبط بالقلم. فرمایا کہ تنوین وہ نون ساکن ہے جو اسم کے آخری حرف کے تابع ہوتا ہے لفظوں میں، آخری حرف کے تابع ہوتا ہے. آخری حرف پر جیسی حرکت آ رہی ہوگی یہ بھی ویسی ہی ہوگا. زیر آ رہی ہے تو تنوین بھی زیر والی ہوگی، نون ساکن بھی زیر والا. اور اگر آخری اسم کے آخری حرف پہ زبر آ رہی ہے تو یہ تنوین نون ساکن بھی اسی صورت میں اسی طرح پیش. وتفارقه خطا، لیکن یہ نون ساکن ایسا ہے جو لکھنے میں اور خط کے حساب سے اس سے جدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا. کتابین میں آپ با کے ساتھ نون کو ملا کر نہیں لکھتے، نون لکھا ہوا آپ کو نہیں نظر آتا، جدا ہے، تنوین جدا لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے. تو فرمایا تفارقه خطا، لکھنے میں اس سے جدا ہے. وجہ کیا ہے، کیوں ہے جدا؟ للاستغناء عنها، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس سے استغنا ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کام چل جاتا ہے. کیسے چل جاتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں نہیں رہتی؟ بتکرار الشکلتی، کیونکہ حرکت کا تکرار ہوتا ہے، حرکت کے تکرار کے ساتھ. عند الضبط بالقلم، جب قلم کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، قلم کے ساتھ لکھتے وقت شکل کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، مکرر کر دیتے ہیں. شکل کا مطلب حرکت، یعنی کہ ایک پیش ہے تو دو پیش لگا دیتے ہیں، تکرار کرتی ہے. ایک زبر ہے تو دو زبر کر دیتے ہیں، یہ حرکت اور شکل کی تکرار ہے. ایک زیر ہے تو اس کو دو کر دیتے ہیں، اس لیے نون کے بغیر کام چل جاتا ہے، اس کو یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ فرماتے ہیں وَنُونٌ سَاكِنَةٌ تَتْبَعُ آخِرَ الْإِسْمِ لَفْظًا، وہ نون ساکن جو اسم کے آخری حرف کے تابع ہو لفظوں میں. وَتُفَارِقُهُ خَطًّا، لکھنے میں اس سے جدا ہو. لِلْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِتَكْرِيرِ الشَّكْلَةِ عِنْدَ الضَّبْطِ بِالْقَلَمِ، اس وجہ سے کہ اس کے بغیر کام چل سکتا ہے، چل جاتا ہے کہ حرکت کو تکرار کے ساتھ لایا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے جب قلم سے لکھا جاتا ہے. کل کلمۃ تقبل التنوین اسم، ہر وہ کلمہ جو تنوین کو قبول کرے وہ اسم ہے. نحو کتاب و مسلمات و صحین و حینئذ. التنوین یکون بالضم، ضم کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جاء رجل رجل. بالفتح نحو تقتلون رجلا رجلا. بالکسر نحو اوحینا الی رجل رجل رجل. تنبیہ، التنوین هو الشکلۃ الثانیہ، یہ دوسری شکل ہے، من الضمتین، دو ضموں کی، دو ضمے لگانے کی ایک دوسری شکل ہے. او الفتحتین، یا دو زبروں کی، دو فتحوں کی. او الکسرتین، دو زیروں کی، کسروں کی. اما الشکلۃ الاولی، پہلی شکل جو ہے، فہی حرکت اعراب او بناء، یہ اعراب یا بنا والی حرکت ہوتی ہے. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ. اعراب کی مثال جیسے حرکت دال محمد من قولک حضر محمد. حضر محمد جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر دال، محمد کی دال کی جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اور بنا جیسے حرکت ہائی ایہن من قولک ایہن یا زید. ایہن یا زید جو آپ کہتے ہیں تو ایہن میں ہا کی جو حرکت ہے یہ حرکت بنا ہے، مبنی ہونے والی حرکت ہے. غیر ذالک کہا تھا تو غیر ذالک نحو حرکتی زادن زاد قازن من قولک حضر قازن. جب آپ حضر قازن کہتے ہیں تو قازن کی زواد کی جو حرکت ہے یہ نہ اعراب والی ہے نہ بنا والی ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ ہے، ان دونوں کے علاوہ ہے، کیونکہ اس کی اصل حرکت ہے ہی نہیں، اصل میں قاضیون تھا. بہرحال النداء نمبر 3 ندا ہے. لا ینادى الا الاسماء، پکارا تو صرف اسماء کو جاتا ہے، اسماء کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. فإن وجدت کلمۃ مناداۃ، پس اگر آپ پائیں کسی کلمے کو کہ اسے پکارا گیا ہو، منادا بن رہا ہو. او تقبل النداء، یا ندا کو قبول کر رہا ہو. فاحکم علیہا بانہا اسم، آپ حکم لگا دیں کہ وہ اسم ہے. مثالیں دی ہیں نحو یا آدم آدم، یا صالح، یا ایھا النبی، یا مریم، یا جبال، یا ارض. دخول الف لام کا داخل ہونا. اذا دخلت المعرف على كلمة حكمنا عليها بانها اسم، جب الف لام تعریف والا داخل ہو جائے، معرفہ بنانے والا داخل ہو جائے کسی کلمے پہ،
تو ہم حکم لگا دیں گے اس پہ کہ یہ اسم ہے۔ نحو الکلمات المقترنہ بِأَل فیما یلی، وہ کلمات جو ال کے ساتھ ملے ہوئے ہوں درج ذیل میں۔ قولہ تعالی کتب علیکم القتال کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، القصاص کو دیکھ لیں، الف لام والا ہے، القتلى الحر الحر العبد العبد الانثى بالانثى۔ دوسری مثال یہ قول المتنبی، جیسے متنبی کہتے ہیں، متنبی شاعر ہیں، متنبی اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابو الطیب متنبی بعد میں توبہ کر لی تھی۔ متنبی کہتے ہیں الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، گھوڑا اور رات اور یہ صحرا جنگل بیابان، تعرفنی مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، میں ایسا مسافر ہوں، یہ سب چیزیں مجھے جاننے والی ہیں۔ والسیف والرمح والقرطاس والقلم، اور تلوار اور نیزہ اور کاغذ اور قلم، یہ ساری چیزیں مجھے جانتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والا بندہ ہوں اور قلم کرتاس والا کتابی بندہ بھی ہوں۔ بہرحال نمبر 5 الاسناد الیہ، کسی اسم کی طرف نسبت کرنا، اے الحدیث عنہ، کسی کے بارے میں بات چیت کرنا۔ فالحدیث لا یکون الا عن الاسماء، بات چیت صرف اسماء کے بارے میں ہوتی ہے۔ فاذا تحدثت عن کلمۃ فہی اسم، جب آپ کسی کلمے کے بارے میں بات کریں تو وہ اسم ہوگا۔ نحو قولک، جیسے آپ کا قول قام زید، زید کھڑا ہے، تحدثت عن زید بالقیام، آپ نے زید کے بارے میں بات کی ہے قیام کی، تو زید اسم ہے۔ محمد مجتہد، محمد محنتی ہے، تحدثت عن محمد بالاجتہاد فمحمد اسم، آپ نے محمد کے بارے میں بات کی ہے محنت کرنے کے بارے میں، محنت کے ساتھ، محنت کے متعلق، تو محمد اسم ہے۔ جلستا، آپ بیٹھے، تحدثت عن ضمیر المخاطب، آپ نے ضمیر مخاطب کے بارے میں بات کی ہے جو تا ہے، بالجلوسی بیٹھنے کے، فحاظ ضمیر اسم، تو یہ ضمیر اسم ہے۔ حضر من احبہ، وہ شخص حاضر ہوا جسے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تحدثت عن الاسم الموصولی من، آپ نے اسم موصول من کے بارے میں بات کی ہے بالحضوری، حاضر ہونے کی، فہو اسم، تو وہ اسم ہے من۔ ثانیاً الفعل، دوسرا فعل ہے، ہوا کلمۃ دلت علی معنی فی نفسہا، یہ ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو۔ واقترنت باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور یہ ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ماضی، حال، مستقبل۔ نحو کتب یدل علی الکتابۃ فی الماضی، یہ دلالت کرتا ہے ماضی میں لکھنے پر۔ یکتب یدل علی الکتابۃ فی الحال، اکتب یدل علی الکتابۃ فی المستقبل۔ اقسام الفعل، ینقسم الفعل الی 3 اقسام، فعل 3 اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے، ماض و مضارع و امر۔ الماضی هو ما دل علی حدث وقع قبل زمان التکلم، ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے ایسے حدث پر جو بات چیت کے زمانے سے پہلے واقع ہو چکا ہو۔ نحو کتب، لکھا تھا یا لکھا، فہم، دخل، خرج، استغفر۔ علامتہ ان یصلح لان تتصل به تاء التانیث الساکنۃ، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ کا مل جانا درست ہوتا ہے۔ تائے تانیث ساکنہ، تائے تانیث متحرکہ کی بات نہیں کی، نیچے لکھتے ہیں اما تاء التانیث المتحرکہ فتلحق الاسماء، یہ تو اسماء سے اور حروف سبھی سے جو ہے وہ مل جاتی ہے، یہاں پر صرف ہم نے تائے تانیث ساکنہ کی بات کی ہے۔ المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمان التکلم او بعدہ، مضارع وہ فعل ہے جو دلالت کرے ایسے حدث پر جو بات چیت کے زمانے میں واقع ہو یا اس کے بعد واقع ہو۔ نحو یکتب، یقرأ، یدخل، یخرج، یستغفر۔ المضارع صالح للحال والاستقبال، مضارع دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، حال کی بھی استقبال کی بھی۔ یکتب زید الآن، زید ابھی لکھ رہا ہے۔ الفعل یکتب ہنا للحال، یکتب فعل یہاں پر حال کے لیے ہے۔ لوجود قرینۃ تعینہ لذالک،
کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے جو اسے حال کے لیے متعین کر رہا ہے، اور وہ قرینہ ہے وہی لفظ الآن، الآن کا لفظ. سوف یکتب زید سوف یکتب زید، زید ابھی لکھے گا. الفعل یکتب ہنا للاستقبال، یکتب فعل یہاں استقبال کے لیے ہے. لوجود قرینۃ تعینہ لذالک، کیونکہ ایک قرینہ موجود ہے جو اس کے لیے متعین کر رہا ہے، وہی سوف، اور وہ کلمہ سوف ہے. علامتہ ان یصح وقوعہ بعد لم او السین او سوف، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا لم یا سین یا سوفا کے بعد واقع ہونا درست ہوتا ہے. مثال دی ہے قولہ تعالی لم یلد ولم یولد، یلد فعل ہے، یولد فعل ہے. قولہ تعالی سیقول السفہاء، یقول. قولہ تعالی سوف استغفر لکم ربی، استغفر فعل مضارع. ولا بد ان یکون مبدوءا بحرف من حروف المضارعۃ، ضروری ہے کہ یہ حروف مضارعات میں سے کسی ایک حرف سے شروع ہو رہا ہو. اور حروف مضارعات المجموعہ جنہیں جمع کیا گیا ہے فی انیت، حمزہ نون یا تا، وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء، نحو اکتب نکتب یکتب تکتب، یہ آغاز میں جو حروف آ رہے ہیں ان کے. یہاں پر دوسری یہ دیکھیں گے آپ، یہاں دوسرا حاشیہ ہے وقد اجتمعت احرف المضارعۃ الاربعہ فی قولہ تعالی، مضارع کے چاروں حروف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جمع ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. تجعل تا، یفسد یا، یسفک یا، نسبح نون، نقدس نون، اعلم حمزہ، تعلمون تا، چاروں حروف اس میں جمع ہو گئے ہیں. بہترین مثال ہے. الامر هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التکلم، فعل امر کی بات ہے، یہ وہ فعل ہے جو دلالت کرے کسی حدث پر جس کا حاصل ہونا طلب کیا جائے زمانہ تکلم کے بعد، بات چیت کے زمانے کے بعد اس کا حصول طلب کیا جائے کہ یہ کام ہونا چاہیے. جیسے اکتب لکھو، یہ بات کہنے کے بعد اس کا حاصل ہونا، اس کا ہونا طلب کیا جائے. افتح، اجلس، استغفر. علامتہ مجموع شیئین، اس کی علامت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ہم باتیں سمجھیں گے. دلالتہ علی الطلب، طلب پر اس کی دلالت ہوتی ہے. قبولہ یا المخاطبہ، یا مخاطبہ کو قبول کرے. اگر یہ طلب پہ دلالت نہ کرے اور یا کو بھی قبول نہ کرے تو یہ فعل امر نہیں ہوگا. اور اگر طلب پہ دلالت کرے لیکن یا کو قبول نہ کرے تب بھی نہیں ہوگا، یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو شرط، تو وہ فعل امر نہیں ہوگا. اس کی وضاحت کریں گے. جیسے اکتب ھذا فعل امر لانہ یدل علی الطلب، طلب پہ دلالت کرتا ہے. ویقبل یا المخاطبہ، یا مخاطبہ کو قبول کر سکتا ہے، کرتا ہے. فیصیح ان تقول اکتبی، آپ اکتبی کہنا آپ کا درست ہے. ونحو قولہ تعالی فکلی واشربی وقری عینا. فالکلمات کلی واشربی وقری افعال امر، یہ سارے کے سارے فعل امر ہیں. لانہا دلت علی الطلب وقبلت یا المخاطبہ، یہ طلب پہ بھی دلالت کرتے ہیں، یا مخاطبہ کو بھی قبول کرتے ہیں. آگے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فإن دلت الکلمۃ علی الطلب، اگر کلمہ جو ہے دلالت کرے طلب پہ لیکن قبول نہ کرے یا مخاطبہ کو، جیسے سہل بمعنی اسکت، تو یہ فعل امر نہیں ہے، یہ اسماء افعال میں سے ہے، اس میں فعل امر ہے. اور اگر یا مخاطبہ کو قبول کرے لیکن طلب پہ دلالت نہ کرے، جیسے تقومینا، یا مخاطبہ تو موجود ہے لیکن طلب کا معنی اس میں نہیں ہے. فلیست بفعل امر، یہ بھی فعل امر نہیں ہے. انما یہ فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے. بہرحال ثالثا الحرف، حرف کی طرف آتے ہیں. ہوا کلمۃ دلت علی معنی فی غیرہا، یہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہو، اس کی ذات میں نہ ہو. فالحرف له معنی، حرف کا معنی ہوتا ہے. ولکن معناہ لا یظہر الا فی الترکیب، لیکن اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا مگر ترکیب میں، جب اس کو مرکب کیا جاتا ہے کسی اور کے ساتھ. جیسے من حرف جر ہے، لہو معنی، اس کا معنی بھی ہے لیکن اس کا معنی ظاہر صرف ترکیب میں ہوگا. یہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
یہاں پر من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، تو من یہاں پر مسجد حرام کے ساتھ لگا ہے تو معنی دے رہا ہے. وَلِلتَّبْعِيضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہی من یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تبعیض کے لیے ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. علامتہ اللہ يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا. جیسے حل فی لم، اگر کلمہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی کو بھی قبول نہ کرے، کسی علامت کو، فحکم علیہا بانہا حرف، حکم لگا دو کہ یہ حرف ہے. انواع الحروف ہیں. الحروف انواع کثیرہ، حروف کی بہت ساری اقسام ہیں. منہا، ان میں سے حروف الجر ہیں. من، الی، عن، علی، فی، ربا، با، کاف، لام، واو، تا. حروف عطف ہیں. واو، فاو، ثم، او، ام، بل، لا، حتی، لیکن. حروف نصب ہیں. ان، لن، کے، اذن. حروف جزم ہیں. لم، لما، لام امر، لائے، لن، ناہیہ. حروف ناسخہ ہیں. انا، انا، کا، انا، لاکن، لیت، لعل. حروف مشبہ بالفعل جنہیں ہم کہتے ہیں. حروف مصدریہ ہیں. ان، انا، ما، کے، لو. حروف ندا ہیں. یا، ایا، حیا اور اے، حمزہ، وا. حروف جواب ہیں جیسے نعم، اجل، بلا، لا. اور استفہام کے دو حرف ہیں اور وہ ہیں حمزہ اور حل. مخطط یوضح اقسام الکلمہ وعلامات کل قسم، ایک ایسا نقشہ جو کلمے کی اقسام اور ہر قسم کی علامات کو واضح کر رہا ہے. کلمہ، اسم، فعل، حرف. اسم اس کی علامات، فعل ماضی اس کی علامت، مضارع اس کی علامت، امر اس کی علامت، حرف اس کی علامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.